اسلام ہمیں وفاداری سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو حضور نبی کریم نے اپنی ساری دنیا کو دین کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی بازار میں جا کے دکانداری ہے تو وہ بھی حضور نے ہمیں سکھائی ہے. رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا رکھنا ہے یہ بھی حضور سکھاتے ہیں. فیملی میں سے کوئی تانا دیتا ہے تو آپ بدلے میں اسے کیا کہتے ہیں یہ بھی حضور بتائیں گے. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جڑا ساڈے نال چنگا ہو سی اندے نال چنگا چلنا گے، جڑا نہ چنگا ہوا سی اندے تو بھی ود کے اٹھے ہو جان گے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. آپ یہ کیا کمال کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا تو بدلے میں آپ بھی اچھا نہ رکھیں تو یہ کیا کمال ہے. کوئی اچھا رویہ رکھتا ہے تو بدلے میں اچھا رویہ رکھنا یہ کوئی آپ کا کمال ہے. وہ بھائی اس نے اچھا رویہ آپ سے رکھا ہے، آپ بدلے میں اس سے رکھ رہے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں کر رہے آپ. کمال تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے، آپ بدلے میں اچھا اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں. نبی پاک صاحب اللہ کی تعلیمات یہ ہیں، حضور کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات ہمیں فقط عبادات تک محیط نہیں ہے، یہ ہمیں معاملات بھی سکھاتی ہے، یہ ہمیں وفاداری سکھاتی ہے، یہ ہمیں خاندانی زندگی سکھاتے ہیں. کیونکہ یہ محافل میلاد کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو آپ نے بہت ساری محافل اٹینڈ کرنی ہے. ابتدا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر محفل سے کوئی نہ کوئی بات ایک سیکھ کے جائیے گا. فضائل جو ہوتے ہیں نا وہ بیان اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کے ایمانی جذبہ میں مزید ابھار پیدا ہو جائے، مزید آپ کا جوش و ولولہ جو ہے وہ جاگ جائے، عشق مزید تر و تازہ ہو جائے. اور کچھ باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، عمل کی ہوتی ہیں، تو ہر محفل سے آپ نے کوئی نہ کوئی ایک بات ضرور سیکھ کے جانی ہے. تو وفاداری اپنی زندگی میں پیدا کریں. دوست احباب سے تعلقات میں حضور نبی پاک کی سیرت پر عمل پیرا ہوں. اور سیرت رسالت مآب یہ سکھاتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے بدلے میں آپ اس کے ساتھ بولے نا. بھائی ہم سے بولنا مشکل ہوا ہے، کرنا کسی سے تو اس سے بھی زیادہ مزید مشکل ہے. ہمارے یہاں یہ بڑی پریشانی ہے. ہم کسی کے ساتھ ہو بھائی بلے بندے، کسی شخص سے تو نیکی کرے گا تو اس میں اگلے کا کوئی سکھی ہو جائے تو تیرا کیا نقصان ہے. میرا معاشرہ اس وقت کسی کو سکھی دیکھ نہیں سکتے لوگ. عجیب کیفیات ہیں ہماری. یہ تھوڑا پن ہے دل کا، یہ دل کی وسعت نہیں ہے، یہ دل کی کمزوری ہے. خاندانی بندہ کسی کو سکھی دیکھ کے خود بھی سکھی ہوتا ہے، وہ خود خوش ہوتا ہے. اور جب آپ کے وسیلے سے کوئی بندہ راضی اور سکھی ہوتا ہے یہ تو آپ کے لیے مزید بخشش کا سبب ہو سکتا ہے. آپ کے لیے یہ بڑا ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کے دن اچھے گزر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی کھانا کھا رہا ہے، کسی کے بچوں کی روزی اگر آپ کے سبب سے ہے نا تو یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں نے بڑا کام کیا ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جو تیرے حصے تیرے ہاتھ سے دے رہا ہے، ویسے بھی وہ ڈائریکٹ بھی اسے ادا کر سکتا تھا لیکن وہ تیرے رستے سے دے رہا ہے تو خوش ہو، شکرانہ ادا کرو. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ معروف شعر ہے نا، آپ سب کو آتا ہے کہ خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو. یعنی یہ تو خود دے کے پھر آگے لینے والے کو کہتے ہیں تیرا بھلا ہو تو لینے آیا. یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر کے آپ اس کا شکریہ ادا کریں. بھائی تیرے وسیلے سے اللہ میری بخشش فرما دے تو تیری مہربانی ہے. جو میں 100 20 2000 4000 تجھے دے رہا ہوں تو یہ میری بخشش بن جائے تو یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے نا، بڑا سستا سا سودا ہے. تو سیرت رسالت مآب کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. بھلے بندوں میلاد شریف ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگیوں میں سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پاسداری کی جائے. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر کاروبار بھی ہمیں سکھایا. حضور منڈی میں گئے تو ایک ریڑھی والے کو دیکھا جس نے غلہ رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہاتھ اندر ڈالا نا تو جب اندر سے مٹھی بھر کے نکالی نا تو اندر سے وہ غلہ جو تھا وہ گندم سمجھ رہے ہیں جو بھی تھا وہ اندر سے گیلا تھا. جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی بارش ہوئی تھی تو گیلا ہو گیا تھا. فرمایا گیلا علیحدہ کیوں نہیں رکھا، خشک علیحدہ کیوں نہیں رکھا؟ ریٹ دونوں دا سیم لانا ہے پیا تے گیلا جڑا ہوتے وہ بھاری ہو جائے، خشک جڑا ہو. حضور نے فرمایا یہ دونوں مکس کیوں کیے؟ من غش فلیس منا او کما قال. فرمایا سن لو جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. نبی رحمت شفیع امت ریڈی لگانے والے کو فروٹ کی سیٹنگ بھی خود بتا رہے ہیں کہ میں نے کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. حضور جانے جانا خود گئے نا جب
حضرت خدیجہ کا مال لے کے آپ نے اسکول کی کتب میں بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن توجہ کی ضرورت ہے ہم نے پریکٹیکلی زندگیوں میں ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے. فقط سننا یاد کرنا مقصد نہیں ہے جب تک عمل نہ ہو. جانے جانا نے کیا کیا، جا کے مال سارا اول دوم سوم سارا الگ سے رکھ دیا. اور جب کہا گیا کہ یوں تو نہیں ہوتا، مارکیٹ میں ایسے نہیں چلتا، ہمارا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا کہ مارکیٹ میں چینج نہیں چلتا. نبی کریم سے بھی یہی کہا گیا کہ مارکیٹ میں چینج نہیں ہوتا. تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جواب ارشاد فرما میں کسی کو دھوکہ دینے کے لیے تو نہیں نہ آیا، میں لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو روشنی میں لانے کے لیے آیا. تو نبی رحمت شفیع امت نے الگ رکھا. تو میسرہ نے کیا بتایا، کہنے لگا کہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنی جلدی ہمارا سارا سامان فروخت ہوا ہو جتنی جلدی یہ محمد عربی نے سب سے پہلے فروخت کر کے واپسی کا رستہ مانگنا ہے. تو یہ چیزیں سمجھیں آپ پریکٹیکلی اگر دیکھیں نا، فقط یہ نہ کہ مولوی صاحب علامہ صاحب مفتی صاحب اپنی باتیں کرتے ہیں، حقیقت کچھ معاشرے کی اور ہے. وہ بھلے بندوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، فراڈ کرنے والا ایک دفعہ تو کسی کو چلمہ دے سکتا ہے، ایک دفعہ تو آپ کسی کو داؤ لگا سکتے ہیں، دوسری دفعہ آج مارکیٹ میں آنے والا بندہ پوری مارکیٹ پھر کے آ رہا ہوتا ہے. یہ غلط فہمی اپنی نکالیں کہ اسے ریٹس کا نہیں پتا ہے کہ نہیں. بات یہ حقیقت ہے، ہر بندے کو ریٹس کا اندازہ ہے، اور نہیں بھی اندازہ تو بعد میں اسے اندازہ ہو جائے گا. تو جسے ایک دفعہ آپ نے ٹھگ لیا تو دوبارہ آپ کے پاس آنے والا اعتماد اٹھ جائے گا. میرے نبی رحمت شفیع امت کی سیرت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ حقیقت میں کسی بندے کے ساتھ جو دکھاتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی بیچتے ہیں، وہی عطا کرتے ہیں، وہی دیتے ہیں، داؤ نہیں لگاتے دکانداری میں، تو میرے نبی رحمت شفیع امت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کریں، پھر دیکھیے گا کہ اللہ برکت کتنی عطا فرماتا. تجارت کے نا اصولوں میں سے یہ یاد رکھے، نبی رحمت شفیع امت نے جو تجارت کے اصول سکھائے ان میں سے ایک یہ اصول سکھایا ہے، کوانٹٹی بڑھا دو، چیز کی تعداد بڑھا دو، کوانٹٹی بڑھ جائے. وہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں. اگر کوئی کپڑے والا ایک تھن بیچتا ہے نا، تو ایک تھن کپڑے کے پیچھے وہ جناب والا تھن کپڑا بیچ کے تو تقریباً 10,000 روپیہ کما لیتا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ایک تھان بیچوں تو 10,000 کماؤں گا، تو 5 بیچ کے 10,000 کمانے سے بہتر نہیں کہ میں ایک ہی بیچوں، کام بھی تھوڑا ہوگا اور ایک دو گاہک سے میں 10,000 کما لوں گا. ایک اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ ایک تھان بیچے اور اس میں پرافٹ اتنی رکھے کہ وہ 10,000 ایک میں سے ہی بچا لے. دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ 5 تھان کپڑا بیچے لیکن 5 تھان میں سے بھی وہ 10,000 ہی بچائے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات تجارت سکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک تھان میں سے 10,000 کمانے سے بہتر ہے 5 میں سے 10,000 کما. اب آپ کہیں گے کہ یہ 10,000 میں میری محنت زیادہ ہوگی، اور بھلے بندے جب محنت زیادہ ہوگی تو آنے والے 5 تھان لینے والے گاہک بھی تو زیادہ ہو گئے ہیں، تیری مارکیٹ بھی تو بڑھ گئی ہے، تیرا کرائٹیریا بھی تو بڑھ گیا ہے. تو جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو تجارت کے اصول سکھائے ہیں ان میں یہ سکھایا کہ پرافٹ چاہے تھوڑی رکھ لو، تیری گاہکی زیادہ ہو، تیری لوگوں کے ساتھ ملنساری زیادہ ہو، تیرے ساتھ تعلق والے لوگ زیادہ ہو، تو جب کسی داؤ لگائیں گے تو آپ کی گاہکی نہیں بڑھے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دکانداری، کاروبار، بزنس میں بھی نبی رحمت شفیع امت ہمیں سکھاتے ہیں، اس میں سے بھی اصول ہمیں دیتے ہیں. تو یہ ساری دنیا جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی یعنی شعبہ زندگی ہیں، جس شعبے سے کسی کا تعلق ہے اسلام اس میں رہنمائی کرتا ہے. یہ اسلام دین فطرت ہے، بیسک سے لے کے اینڈ تک کی ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، جتنی پختہ تاریخ اسلام بیان کرتا ہے دنیا میں کوئی ہسٹری اتنی پختہ بیان نہیں کر سکتا. بعض لوگ بعض مذاہب کی ہسٹری کو آپ جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو لاجیکلی ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی کہ یہ کیسی بات ہے کہ انسان بندر سے بن گیا ہے اور بندر سے بدلتا بدلتا یہ اس حالت میں آ گیا. یعنی بعض لوگوں نے جو ہسٹری بیان کی ہے انسانیت کی یا دنیا کی، وہ لاجیکلی ہے ہی نہیں، وہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اور وہ خود بدلتی رہتی ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ پہلے دن سے جو نبی رحمت شفیع امت کی زبان سے الفاظ نکلے وہ قرآن بنا، اور اس دن سے لے کے آج تک وہ اسی حالت میں ہے اور ساتھ چیلنج کرتا ہے. میں کتاب لکھوں یا دیگر دنیا کا کوئی بندہ کتاب لکھے، ہم کتاب کے آخر میں لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا قاری، یعنی پڑھنے والا، ریڈنگ کرنے والا، میری لکھی ہوئی کتاب میں سے کہیں غلطی دیکھے تو مجھے بتا دے، پھر میں تصحیح کر لوں گا. کیا لکھتے ہیں کہ میری لکھی ہوئی کتاب میں سے غلطی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، بتانا ہے، میں
ٹھیک کر لوں گا، ہم یہ لکھتے ہیں. لیکن نبی رحمت شفیع امت نے جو ہمیں سلیبس دیا اسلام نے، اس میں تو کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. وہ کہتے ہیں اس میں شک نہیں ہے. وہ وہاں پہ ہے کہ مجھے نہیں ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، برائے مہربانی غلطی بتائیے گا. یہ قرآن شروع میں کہتا ہے کہ اس میں غلطی ہے ہی نہیں، پھر دعویٰ کر کے رکا نہیں ہے، پھر ساتھ چیلنج بھی کرتے ہیں فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ. کہتے ہیں لاؤ نا اس کے برابر کی کوئی ایک آیت بھی، لاؤ نا اس کے جوڑ کی کوئی ایک سورت بھی لا کے دکھاؤ، کوئی ایک لائن بھی لا کے دکھاؤ. وادعوا شہداءکم من دون اللہ، بلا کے لاؤ اپنے جتنے ہیں تمہارے ساتھ، اللہ کے علاوہ جتنے الہ بنائے ہوئے ہیں، جتنے مذاہب، ساری دنیا مل کے لاؤ اس جیسی کوئی کتاب. تو ہماری کتاب لکھنے کے بعد پھر غلطی کا عنصر موجود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس عنصر کو استعمال کرتے ہوئے لوگ نکالتے ہیں، تغیر تبدل ہوتا ہے، سائنس تک ہر چیز بدل رہی ہے، لوگوں کی آراء بدلتی ہیں، ریسرچ بدل رہی ہیں، ریسرچرز حضرات اپنی تحقیقات کو بدل رہے ہیں. لیکن قرآن 1400 سال ہو گئے، میرے نبی رحمت شفیع امت کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہوا. جس حالت میں کل تھا آج تک ہے. اور بفضل ہی تعالی خود قرآن کی کرامت یہ ہے، اور خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنے سالوں میں کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکا جو قرآن کی مثل ہو. یہ بات سنیں، غور سے سنیں، غور سے سنیں. میں آپ کے مزاج پہ آتا ہوں، لیکن یہ بات ایک آخری سن لیں. وہ کیا کہ نبی رحمت شفیع امت کے دور سے چیلنج کیا قرآن نے کہ اس کے برابر لاؤ. بھائی عربی کوئی نہیں آتی کفار کو، ابو جہل سے زیادہ عربی کون جاننے والا ہے؟ یہ سارے تھے عربی دان تھے، شاعری میں ان کا مقام تھا. کوئی ان سے ایک لائن بھی نہیں لکھی گئی اس کے برابر کی. سوچے تو صحیح نا، اس کے برابر کی ایک لائن بھی نہیں لکھ سکتے. دنیا میں 1400-1500 سال ہو چکے ہیں، اور بھلے بندو 1500 سال میں کسی سے ایک لائن بھی نہیں بنی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بنائی نہیں گئی، دنیا میں کئی دفعہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جب بھی لے کے آئے ہیں اس دور کے علماء نے اس میں سے 20 غلطیاں کر کے نکالی. یہ ابھی 2022 میں ایک شخص نے ایک آیت نما، جس طرح ایک آیت ہوتی ہے نا قرآن کریم فرقان حمید کی، آیت کے الفاظ لیے انہیں بدل کے نا اپنے الفاظ میں عربی زبان میں اس نے لکھ کے کہا لو جی قرآن کے چیلنج پہ میں جواب دے رہا ہوں. تو ہمارے علماء نے اس میں ترکیب میں یعنی لغت کی لفظی غلطیاں، اس میں سے ایک لائن میں سے 20 غلطیاں بیان کی، 20 غلطیاں بیان کی. اور 20 غلطیاں بیان کرنے کے بعد علماء نے کہا کہ بھلے بندے ابھی تو یہ لفظوں کی غلطیاں تھیں، معنوں کی طرف تو ہم آئے نہیں ہیں. ابھی معنی تو ہم نے دیکھے نہیں، معنی کی طرف میننگز ہم نے نہیں دیکھے، یہ تو فقط لفظ تھے. اور ایک لائن میں سے 20 غلطیاں نکل رہی ہیں، اور لفظوں میں نکل رہی ہیں تو معنی میں کئی ساری غلطیاں ہوگی. اور آج اگر خدا نخواستہ درست ہوتا بھی ہے تو کل کو غلط ثابت ہوگا. یہ قرآن کا یہ ایجاد ہے جس میں ایک لفظ تو کیا ایک حرف کی بھی کوئی غلطی نہیں بیان کر سکا. اللہ نے اسے ہمیشہ سے کامل بنایا. تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو 2 بڑی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں اس امت کو جو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک چیز جو بیان کی گئی، کہا کہ تمہیں نور، اور دوسرا کتاب مبین عطا کی گئی، روشن اور واضح کتاب عطا کی گئی. تو وہ کتاب ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. اور جو پہلی چیز بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ نے ہمیں نور عطا کیا ہے. کیا عطا کیا ہے؟ اگر سارے بول لیں گے تو مزید لطف دوبالا ہو جائے گا. کیا عطا کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نور، کتاب بھی دی ہے، واو، اور نور اینڈ یعنی نور اینڈ وہ کتاب، یعنی دونوں چیزیں الگ الگ سے بیان ہوئی ہیں. درمیان میں واو نے آپ کے دونوں کو جدا کیا ہے. فرمایا کتاب بھی دی ہے اور نور بھی دیا ہے. اٹھائیں جتنے مرضی اشاعت مفسرین کو، ہر ایک نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہاں نور سے مراد کوئی اور نہیں، خود نبی رحمت کی ذات والا صفات. مصنف عبد الرزاق میں طویل حدیث پاک ہے، میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا. حضرت جابر کا سوال، آپ کے بچے کو حدیث کی ابتدائی الفاظ یاد ہے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا تھا. اچھا، یہ بیان کرنے کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر ارشاد فرمایا
فرمایا یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی جو من نور ہی فجعل ذلک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ. فرمایا اللہ نے میرا نور بنانے کے بعد اسے ایک خاص مقام پہ جہاں رب نے چاہا رکھا. فرمایا پھر میرا نور وہاں قیام پذیر رہا. پھر اللہ نے میرے نور کے 4 حصے کیے اور پھر اللہ نے میرے نور سے لوح اور قلم اور فرمایا جنت اور جہنم کو تخلیق فرمایا. فرمایا یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ جنات تھے، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا. فرمایا اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی. نور کے 4 ٹکڑے کیے. ایک جز سے اللہ نے لوح بنایا، ایک سے قلم بنایا، تیسرے سے اللہ نے عرش کو بنایا، چوتھے کے پھر آگے 4 حصے کر دیے. پھر ان 4 حصوں میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے. دوسرے نور کے حصے سے اللہ وحدہ لا شریک نے کرسی کو اٹھانے والے فرشتے بنائے. تیسرے سے اللہ نے باقی سارے فرشتے بنائے. چوتھے حصے کے پھر آگے اللہ نے 4 حصے بنا دیے. اب وہ جو آگے 4 جز اللہ نے بنائے تھے ان میں سے اللہ نے 4 حصوں میں سے پہلے حصے سے مومنوں کی آنکھوں کو پیدا فرما دیا تھا. مومنوں کی آنکھوں کے نور کو بنایا. یہی وجہ صحیح مسلم ہے ترمذی ہے اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. حضور فرماتے ہیں مومنوں کی آنکھوں سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہیں. تو یہ نور کے اگلے 4 حصوں میں سے ایک فرما مومنوں کی آنکھوں کے نور کو تخلیق کیا گیا. پھر فرما دوسرے نور کے حصے سے اللہ نے مومنوں کے دلوں کو نور بخشا ہے. یہ جو لطف کبھی کبھی آپ کے دل کو آنے لگ جاتا ہے نا حضور کی بات سن کے، ذات باری تعالیٰ کی بات سن کے، قرآن سن کے، حدیث سن کے، جو دل کو سکون پہنچتا ہے یہ اسی نور کا حصہ ہے جو اللہ نے تمہاری جو بناوٹ تھی بیسک جہاں تمہارے دل بن رہے تھے تب اللہ نے جو اس میں فٹ کیا تھا رکھا تھا وہی نور تمہیں لطف اور مزہ عطا کرتا ہے. تو فرما اللہ نے مومنوں کے دلوں کو پیدا فرمایا. تیسرے سے اللہ نے معرفت کا نور بنایا اور نفسوں کا نور اللہ نے بنایا. پھر اس کے بعد اللہ نے چوتھا جو حصہ تھا اس میں کلمہ طیبہ بنایا اور پھر اللہ نے اس کے 4 حصے کیے اور ان 4 حصوں میں سے اللہ نے پھر انبیاء علیہ السلام کو بنایا. حضور فرما پھر میں نے اتنا لمبا قیام کی حالت جو ہے وہ قیام میں میرے نور پہ پسینے سے قطرات اتر آئے اور فرمایا کہ ان قطرات کی تعداد 1,24,000 تھی کم و بیش اور ہر قطرے سے اللہ نے ہر نبی کو تخلیق فرما دیا تھا. تو یہ نور ہے جس سے اللہ کائنات کی تخلیق فرما رہا. وجہ تخلیق کائنات میرے نبی پاک کی ذات ہے جن کے صدقے اللہ ساری کائنات کو بنا رہے. اللہ اکبر. میرے نبی رحمت شفیع امت کا نور پھر یہ ساری جنت دوزخ زمین آسمان ہر چیز تخلیق کرنے کے بعد میرے اللہ نے اس نور کو فرمایا کہ میں کسی جبین میں سجانا چاہتا ہوں. فرشتوں 2 مشورہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا لو بندہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بندہ بنا لوں. تو آگے سے جواب کیا نا ہم نسبح بحمدک و نقدس لک. نماز پڑھن والے اسی تھوڑے ہیں ربا سجدے دین والے اسی تھوڑے ہیں. نہ بنائے تے تیرا فتنے تے قتل و غارت کرن والے اینو بنان دی کیڑی لوڑ پے گئی. او بھلے ہو جدو فرشتے نے جواب دیتا تے رب سونے فرمایا انی اعلم من اللہ انی اعلم ما لا تعلمون. جواب دیا. اور اس کے تراجم تو کئی سارے لوگوں نے اپنے اپنے بیان کیے لیکن عاشقوں کے امام کا بھی اپنا ترجمہ ہے. لوگوں کے اپنے کہنے لگے کہ انی اعلم ما لا تعلمون کا اگر لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم. اب یہ حدیث اس کے ساتھ جوڑے تو جو معنی بنتا ہے وہ میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پہ میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنے جذبات کا اظہار سبحان اللہ کی صورت میں کر لینا ہے. وہ کیا کہ یہ حدیث جب سامنے رکھتے ہیں پھر اس کا ان الفاظ کا آیت کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں انی یعلم ما لا تعلمون. تو ترجمہ گویا سامنے یہ نہیں آتا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اگر یہ بھی آئے تو اس کی تفسیر کچھ اس طرح آتی ہے انی اعلم ما لا تعلمون. جسے میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے. جسے میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے. علامہ راضی کہتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ذات محبوب
خدا ہے، وہ نبی رحمت شفیع امت ہے، جن کے صدقے اللہ نے ہواؤں کو بنایا ہے، جن کے صدقے اللہ نے جنتوں کو تخلیق فرمایا ہے، جن کے صدقے اللہ نے آسمانوں کو تخلیق فرمایا ہے، وہ نبی جن کے صدقے اللہ نے رشتوں کی تعمیر فرمائی ہے، جن کے صدقے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا، جن کے دشمنوں کے لیے جہنم کو بنایا گیا، وہ نبی بنانے کے بعد اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا انی عالم ما لا تعلمون، او فرشتوں کہتے ہو یہ قتل کریں گے، تم کہتے ہو یہ فساد کریں گے، رب ارشاد فرماتا ہے تم قتل کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہو، تم فساد کرنے والوں کی طرف دیکھ رہے ہو، میں تو سارے جگ کو اپنے نور سے روشن کرنے والے حبیب کی طرف دیکھے جا رہا ہوں، میں تو اپنے یار کی طرف دیکھ رہا ہوں، تم قتل کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، میں تو اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہوں جو قتل ہوتے لوگوں کو بچانے آنے والا ہے، جو قتل ہونے والوں کو بچانے کے لیے آنے والا ہے۔ خیر رکے، اللہ نے پھر جبین حضرت آدم میں نور محمدی کو رکھ دیا، سجا دیا۔ اب یہ نور پھر چلا اور ایک طویل کلام ہے، یہ دنیا کی ہسٹری ہے جو آپ کے سامنے قبالت میں رکھے تو ہماری تو زندگیاں بیت جائیں کہ ساری زندگی دنیا کی ہسٹری سناتے ہو، چونکہ ہمارا مدعا نبی پاک ہے۔ ہمارا مدعا کون ہے؟ نبی پاک، ہماری چاہت ہے حضور، اور پھر حضور تک ہی ہمیں لے کے آنا ہے۔ اور میرے بھائی مارسبیل صاحب کی فرمائش جو ہے وہ بھی اسی میں پوری ہو جائے گی، اور یہ بات بھی جو ہے وہ کامل طریقے سے آپ کے سامنے کھل کے واضح ہو جائے گی۔ وہ کیسے کہ جب نور اللہ نے میرے نبی رحمت شفیع امت کا سجایا تو پھر جناب آدم کی پیشانی میں رکھا، حضرت آدم سے نور چلا تو حضرت شیش تک پہنچایا، حضرت شیش سے نور چلا تو حضرت ادریس تک پہنچا، حضرت ادریس سے نور چلا تو حضرت آدم تک پہنچا، حضرت آدم سے نور چلا تو حضرت ماد تک پہنچا، حضرت ماد سے نور چلا تو حضرت فدار تک پہنچا، حضرت فدار سے نور چلا تو حضرت خزیمہ تک پہنچا، حضرت خزیمہ سے نور چلا تو حضرت کنانہ تک پہنچا، حضرت کنانہ سے نور چلا تو حضرت مالک تک پہنچا، حضرت مالک سے نور چلا تو حضرت فخر تک پہنچا، حضرت فخر سے نور چلا تو حضرت غالب تک پہنچا، حضرت غالب سے نور چلا تو حضرت لوئی تک پہنچا، حضرت لوئی سے نور چلا تو حضرت کعب تک پہنچا، حضرت کعب سے نور چلا تو حضرت مرہ تک پہنچا، حضرت مرہ سے نور چلا تو حضرت کلاب تک پہنچا، حضرت کلاب سے نور چلا تو حضرت قصی تک پہنچا، حضرت قصی سے نور چلا تو حضرت عبد مناف تک پہنچا، حضرت عبد مناف سے نور چلا تو حضرت ہاشم تک پہنچا، حضرت ہاشم سے نور چلا تو حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ اب یہاں سارے سو جائیے گا یا میلاد منائیے گا جیسا حق ہے۔ عبد المطلب سے نور چلا تو عبداللہ تک پہنچا، عبداللہ سے نور چلا تو محمد رسول اللہ بن کے آ گیا۔ پھر مجھے کہنا چاہیے نہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہد ابھی یہ پھر سایہ نہ ہوندا، نہ یہ عرش و کرسی نہ چاند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب و یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں تے سلطان ہوندے، محلاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ خشکی نہ تر نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، نہ سناخا نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ خشکی نہ تر نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے دا بھی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ وجہ تخلیق کائنات میرے نبی کو بنایا گیا، تو یہ نور نسل در نسل چلتا آیا۔ تو اب ہمیں اللہ نے ارشاد فرمایا مبارک ہو جسے سب ترستے رہے ہیں نا وہ تمہیں عطا کر دیا۔ ان علماء صاحب میں کدے کدے اس گل تے شکر ادا کرنا چلا کہ او رب دا اے اتنا بڑا فضل ہے کہ اسی ساری زندگی ان دا شکر ادا کریے تاں وی گھٹ ہے کہ بغیر منگیوں بغیر کچھ تگو دو کیتیوں نبی جس شے نو منگدے رہے نے او شے سانو بغیر منگیوں ہی عطا کر چھڈی سو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ترلے پائے نے ربا اے یار اپنا سانو چاہ دے، تے فرمایا نا نا اے میں حبیب اپنا سونا جڑا وہ اپنے محبوب کریم صاحب رلاق صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ایک امت واسطے بچا کے رکھیا ہویا ہے۔ اعلان لیو کدے میں اپنے کرتوت ویکھاں تے کدے اس نسبت لوں ویکھاں، کیا نسبت عطا کی تھی، کیا نور عطا کیتا بغیر منگیوں سانو عطا۔ اللہ اکبر، کیسا نور جس نے داستانہ طویل لیا ہے۔ اور پھر حضور دی ذات جڑی ہے نا
آپ کا بدن مبارک بھی نورانی سی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور حضور فقط نور نہیں سن، نور گھر سن. نور گھر سن، نور گھر سن. میرے نبی رحمت شفیع امت آپ تے نور ہی سن. قرآن جڑا نور بنیا ہے کیویں بنیا؟ کہنا دے کلمات نے جس سونے دے منہ وچوں نکلے ہوئے لفظ نور بن جان، وہ آپ کتنا کا نور ہوے گا. وہ نور بھی ہے، نور گھر بھی ہے. اللہ اکبر. ہدایت دا نور میرے نبی رحمت شفیع امت. اور بلکہ سنو، اورا بنت حرب ابو لہب دی بیوی ہے. نبی پاک کے قرآن کریم میں آیات کا نزول ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. آیات کا نزول ہوا ایک ابو لہب دی بیوی ہے تے جا کے نہ لکڑاں کٹھیاں کر دی نبی پاک نو تکلیف دین واسطے کنڈے کٹھے کرنے. تے اللہ نے قرآن دی آیت دا نزول کیتا. فرما سونیا اگے جے نال معاملہ بنیا اساں کہہ دیو جواب انہاں تگڑا جیا. تے سونیا جدوں تیری گل آئی ہے جواب تو نہیں دینا، رب دا قرآن جواب دے گا. ڈینگریاں کٹھیاں کر کے لیا والی ہے، کنڈے کٹھے کرنے والی، انہوں رب جواب دے گا. کی جواب؟ فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان جڑی میرے نبی دا راہ روکن والی ہے. تیرے ہاتھ ٹوٹ جان. جدوں یہ آیات دا نزول ہویا نا سورہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت دا نزول ہویا کہ قبلہ اس سورت دے نزول تے انہوں پتہ لگا وا مسلماناں دے نبی ہے کیا غصے وچ آئی تے میرے نبی پاک اور ابو بکر پاک کے دوویں کعبہ اللہ دے کول بیٹھے آ. ادھر غصے نال اورا بنت حرب ابو لہب دی بیوی آئی نا تے آ کے جدوں غصے نال اونیاں ویکھیا تے جناب صدیق پاک کہن لگے عبد کعبہ بھی انہاں دی پہلے نام سی ہے بعد ابو بکر صدیق نام. حضرت ابو بکر صدیق کہن لگے کہ یا رسول اللہ وہ بڑے غصے نال پئی ہوندی ہے، کوئی بدتمیزی نہ کرے. میرے نبی رحمت شفیع امت نے فرمایا ابو بکر تو پریشان نہیں ہونا، تو پریشان ہے لا تحزن، تو پریشان نہ ہو، تو غمگین نہ ہو. ابو بکر چپ کر کے بیٹھ کے کہنے لگے میں دیکھا ہوں پتہ نہیں کی کرتی ہے. غصے نال اگ بگولا آئی تے سامنے آ کے کہنے لگی ابو بکر نبی کتھے؟ انشاءاللہ کوئی جانتا بندہ سبحان اللہ پڑھے. ابو بکر نبی کتھے؟ ابو بکر پاک حیران ہو کے کہنے لگے اچھا، کہنے لگے کہنے وجہ کہنے لگی میں سنیا میرے بارے شعر انہوں نے لکھے نے جنہاں وچ میری انہوں نے توہین کی ہے. نبی پاک صاحب اور دے غلام جناب صدیق پاک کہنے لگے کہ انہوں نے کوئی شعر نہیں لکھے، میرے نبی پاک شاعری نہیں کرتے ہیں، انہوں نے نازل ہونے والا کلام اللہ دی وحی ہوندا ہے. لیکن کہنے لگے واقعی تینوں نہیں پتہ نبی پاک کتنے نے ہے؟ واقعی تینوں نہیں پتہ کتنے نے نبی پاک؟ کہنے لگی ہاں مینوں دس، میں انہوں نے وصیت دے مت بدلہ ایک باری بھی کھاواں. ابو بکر پاک فرمان لگے فرما تیرا پھر ویکھنا مقدر نہیں ہے، حضور شاعر نہیں ہو. اے اگ بگولا اور جناب منہ نال بڑبڑاتی واپس نکلی. جدوں واپس نکلی تے ابو بکر پاک نیڑے ہو کے کہندے نے سونیا سمجھ نہیں گل دی آئی، وہ کول بیٹھی ہو تے میں تو پوچھ دی ہے وہ کتھے ہو؟ فرمایا میرے رب نے میرے تے دے درمیان پردے رکھ دیتے ہیں اور میری جسم مبارک دی نورانیت اس قدر بنائی ہے میں جنوں چاہنا نظر ہونا، جنوں چاہوں گے تو چھپ بھی جاتا ہونا. میں انہوں نظر نہیں آیا. ہاں وہ سچ پہ آپ کسی انہوں میں نظر نہیں سی پیا ہوں. میں جس اور ایک اور مثال کہ جدوں ابو جہل نے آخیا تواڈے جیا میں بدصورت نہیں ویکھیا معاذ اللہ، اور صدیق پاک نے آخیا میں تواڈے جیا سونا نہیں ویکھیا. میرے نبی پاک فرمایا اللہ نے مینوں حسن نور دا آئینہ بنایا ہے جڑا میرے تو ویندا انہوں اپنا اندر نظر آوندا ہے. ابو بکر نہ اندر سونا نظر آیا ہے، ابو جہل نو اپنا اندر گند نظر آیا. انہیں بھی سچ آکھیا انہیں بھی سچ آکھیا ہے. تاں تے کسی آکھیا سی انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، اور ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. نور نبی پاک کا بدن مبارک کی ہے سجنوں. اور پھر فقط بدن نہیں، میں بخاری اصل نسخہ لے کے آنے لگا کوئی ایڈی بڑی کتاب ہے تو کوئی 3 کلو دی. پھر میں آخیا بابا جی نے جو کہ گھرنی ہے میں وقت ہی کرنا، ہو سکتا ہے لفظاں سے ہی اطمینان کرنا نہ ہوئے تو میں تمہیں فوٹو دے جو بنا کے سینڈ کر سکنا واٹس ایپ. صحیح بخاری کے اندر روایت لکھی ہے 2 صحابی آ کے بیٹھے تھے، آدھی رات ہو گئی، کہنے لگے واپس گھر جانے لیٹاں پہ آن کوئی نہ. تو مالک نے شاہ فرمایا کول کیجیے چھوٹی ہے. حضور نے فرمایا نیڑے کرو، چھوٹی نیڑے کرو. جانے جانا نے آپ نے چھڑی پکڑی اور اس پہ اپنا مبارک ہاتھ لایا. ادھر میرے نبی رحمت شفیع امت نے ہاتھ لایا تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ حکم ہوئے. فرمایا لے جاؤ لیٹاں دا کام دے دیر لگی ہے. سبحان اللہ. آپ نے جس مزاج دیا کھڑی ہے اس مزاج تے آ کے ایک بڑی سبحان اللہ فرماؤ. دعا دینے یا اللہ سونیا جڑا اس ابتدائی محفل میں سبحان اللہ کہنا ساریاں محفلاں نصیب بھی ہون تے ہر ایک وچوں کٹھڑیاں ثواب دیاں بھر کے کر جاندا. یا اللہ جڑا جڑی نیت خیر والی لے کے آیا انہوں اس نیت دا ثواب عطا فرما. اللہ اکبر. عزیزان من
آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دیوانے ہو، میں گلوں مکمل کرنے دی طرف لے کے آیا میرے نبی رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو۔ یہ در جانے جانا دے غلاماں نے دوواں نے لکڑاں پکڑ لیاں نے، واپس پار پہ نکلتے جائے، دور تک جاندے نے۔ بخاری دے اندر لکھیا ہوا ہے کہنے لگے اس رب دی عزت دی قسم ہے جنے سچا نبی بنا کے سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لیا ہوا ہے۔ کہنے لگے دنیا والیوں ادھی رات دا وقت جتھوں جتھوں لگدے جانے ہاں، جڑی تھان تے سونے نبی دا ہاتھ لگے اس تھان تو سانو لال ٹائم دا کم او چھڑی تے لکڑی دتی جا رہی ہے، روشنی پہ نکلدی ہے، اپنا راہ پہ نہیں تے مقام تے آن پہنچیا، شوق آ گیا ایک دا گھر ایک پاسے دوجے دا دوجے ڈیرے تے گھر آپس دے اندر ایک آکھے مینوں چھڑی دے سڑ تاکہ میں اپنے گھر پہنچ سکاں، دوجا دے نہیں میرے ہاتھ دے اندر تھما دے میں دے نال ویکھدا ویکھدا اپنے گھر جانا چاہنا۔ میرے نبی دے غلام نے جدوں یہ گل سنی ہے آدھے پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، ایتھوں کوئی اور سوٹی ڈھونڈ کے لے آ، ایک اور سوٹی لیا گئی ہے، انہیں اس چھڑی دے نال لائی ہے، اندے نال لگن دی دیر ہے دونوں چوں نور 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 نکلن لگ پیا ہوئے۔ جدوں نور نکلے دنیا والیوں اس صحابی پوچھیا تینوں کیویں پتہ لگ گیا ایویں ہو سکدا ہے؟ کہندے میرا ایمان ہے اے چھڑی نبی دے نور نال روشن ہوئی ہے، نبی دے فیض نال روشن ہوئی ہے۔ اللہ نبیاں دے فیض تے نور بجھن تے نہیں نہ دیندا، مکن تے نہیں نہ دیندا۔ میرا یقین کامل ہے جے چھڑی نو فیض لگ گئے تے چھڑی دے نال مس ہو کے اے فیض اگے بھی جاری ہو سکدا ہے۔ انہیں اللہ کو اکبر میں کیتا تو روشن ہو گئی نے۔ یہ گل میں تانوں جان دسنا چاہنا تصوف دے طریقے دے ابواب دے اندر کیا جاندا ہے فلاں کو نور لے کے سینہ منور کر لو، فلاں اللہ دے نیک بندے کو نور لے کے سینہ منور کر لو۔ جس طرح نبی دا نور سوٹی وچ نہیں رکدا ایک سوٹی تو اگے چل پیندا ہے، ایویں اللہ دے ولیاں دے سینیاں وچ بھی نہیں رکدا کہ منن والیاں دے سینیاں وچ بھی آ جاتا ہو۔ اللہ اکبر عزیزان من میرے نبی رحمت شفیع امت دیوانیوں کیسا نور میرے لجپالا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، بلکہ اس دی ایک گل ایک داستان جڑی ہے جناب والا اس گل نو جناب اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ کے اندر لکھی ہے، لائبریری وچ کتاب موجود ہے، دکھانا میری ذمہ داری۔ کہنے لگے وقت دا بادشاہ چار بادشاہاں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، ظاہری حکومت چار بادشاہاں نے کیتی ہے، جنہاں ایک اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میان ایک دا نام بخت نصر کافر ہے، پوری دنیا تے اللہ نے شاہی تے حکومت عطا کیتی ہے۔ اے ویکھدا کی ہے ایک رات سوتے خواب دے اندر ویندا ایک بڑا جا بت پیا نظر آوندا ہے، بت جڑا اوندا اتلا حصہ سونے دا بنیا ہے، درمیانہ حصہ چاندی دا بنیا ہویا ہے، تھلے والا حصہ تانبے دا بنیا ہویا ہے۔ کہندا اتنا بلند ہوندا جا رہا ہے، اتنا بلند ہوندا جا رہا ہے، اس بت دا سر آسماناں دے نال پہ لگدا ہے، آسماناں نوں چھون لگ پیا چھا گیا ہے۔ کہندے اچانک میں کی ویکھنا دو طرح دی روایات ایک وچ پتھر تے ایک وچ نور دا ذکر ہے۔ کہنے لگا اچانک ویندا کیاں آسمان پھٹ گیا ہے، وچوں ایک نور نکلے ہے، نور نکلے ہے، نور نکلے ہے، جڑا نور آ کے اس پتھر نال اس بت نال لگ گئے، انہوں ریزا ریزا کر کے زمین تے سٹ کے چلا گیا ہے۔ کہنے لگے دنیا والیوں بادشاہ سویرے اٹھیا تے ڈر گیا ہے، خوف سینے دے اندر آ گیا ہے، اپنی رعایا دے سمجھدار لوگاں کو کھڑا کر کے آندا ہے میں اپنی خواب بیان کرن واسطے خواب دی تعبیر پوچھن واسطے تانوں بلایا ہے۔ بڑے بڑے پادری تے جناب انہاں دے منن والے سامنے لائن بنا کے کھڑے ہو گئے، حکم کر بادشاہ کی آکھنا چاہنا ہے، آندا راتی خواب ویکھیا اونی تعبیر سناؤ، تعبیر سناؤ، تعبیر دسو میں جو ویکھے ہے۔ آندے نے بادشاہ سی دسنیا خواب دس، آندا خواب تے مینوں بھول گئی ہے، خواب تے مینوں بولو تے صحیح بولو، مینوں خواب بھول گئے۔ انہاں آکھیا چلو کوئی نہیں، کل بادشاہ جدوں یاد آئی تو سی آ کے چلو دس جاؤں۔ انہاں آکھیا یاد آنی شانی دی کوئی دیر اتنے کھلو، پوری دنیا تے حکومت میری ہے، میری حکومت تو باہر جانا کتنے جانا۔ وقت نظر آ گیا کہ یہ کام کرو، پھر رولا تے نہ مینوں خواب بھول گیا، چلو تسی یہ کرو مینوں خواب بھی دسو میرا۔ انہاں آکھیا بھلیا خواب تو ویکھیا، سانوں کی پتہ کی ویکھی،
ایویں ہی ہوتا ہے نا، خواب کا تو بندے آپ نہیں پتا، بولتے نہیں ہو بھائی تھی ایک دوسرے نہیں جانتے، وہ دو منیاں تے سکے پہ ہاتھ ستے ہون ایک نو پتہ ہے بھائی کتنے لگا پھردا ہے، خواب خواب ہوندا ہے مال اور نہیں پتہ ہوندا کی پہ بندہ ویدا ہے، بندہ خواب وچ 5 سٹار 7 سٹار اٹھنا تے کھانا پیا کھاندا ہوندا، سویرے اٹھدا اونجے بھکھڑ پانا، سویرے اٹھ کے وہی حالت ہوتی ہے، خواب تے خواب ہوندی ہے، اور پھر ایک بندے نوں سوتے تسی ویندے رہو تانوں نہیں پتہ ہے کی بنیا رات وچ، خواب وچ بادشاہ بنیا، سویرے انہوں کوئی ڈٹا مار کے لو کم تے جا پلیا، یعنی خواب ہے اور کسی کا پرسنل میٹر ہے، وہ دوجے نہیں پتا کی پہ بنتا ہے، انہیں آخیا بادشاہ خواب تیرے تو دس، انہیں آخیا مرنے ہوئے تھے جی جینا جی خواب بھی میرا دسو تے تعبیر بھی دسو، وہ پتہ ہے جڑے پہلے انہیں اپنے آپ کو رب کہہ پاتا ہے، وہ باہر نکلے جڑے پہلے انہوں معاذ اللہ بنیا نہ جانے انہوں رب منو، اج باہر نکل کے اندر پھر گیا جی آئے نو کوئی نہیں سمجھ نہیں پھر گیا جی، انہیں آخیا کیوں کہنے لگے مرنا آدھا خواب دسو اسی کیویں دسی اندے خواب، انہیں آخیا پھر ہوں کی آتا آتا، انہیں آخیا سویر کی ٹیگر تاں ہونی ہے یا تمہیں میرا خواب سنانا ہے تو یا مرن واسطے تیار ہو جائے، وہ ایک دوسرے وسیطہ پہ کرتے ہیں میرے گھر ہے آپ چھٹی میرے گھر ہو، کیونکہ خواب اسی تو دس نہیں سکتے، تو اتوں انہیں قید لائی جڑا سنانا جی نا جی مینوں اصلی یاد آ گیا تو نقلی کسے سنا دیتا بچاؤ بھی نہیں جی، آخر میں نہ ادھر جو کہ نہ خدا ملا نہ مثال سنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، رب تے اگے چھٹی آئی تو جنہوں بنایا ہو اون جی انہیں نقص آ گیا کمی آ گئی، ہوں آخر وجہ یہ کدھر سویر ڈگر کا ٹائم نیڑے ہون پہ آ جاتے قبلہ ایک سمجھدار دانا بندہ کولوں لگا، انہیں آخیا کیوں سر جوڑے جے روندے پھر دیو، انہیں آخیا مرن لگے ہوں تھوڑا جہا ٹائم رہ گیا بادشاہ پھرے ہے، انہیں آخیا رولا ہی کوئی نہیں ایڈا مشکل کام کوئی نہیں، کہنے لگا مشکل پڑا ہے سوال خواب کی میں دسیے، وہ آتا ہے جب مشکل ویلا آ جائے نا تے اللہ دے نبی حضرت دانیال موجود نہیں انہاں کولوں جا کے فیصلہ کرا لیا ہوں یہ اپوزیشن ساری حضرت دانیال دی، یعنی ان دے سیکٹری آ حضرت دانیال دا دشمن بنیا، تے انہاں جدوں پتہ لگا وا ساڈی دستگیری اوتھوں ہی ہونی ہے، تے پھر رلک دے آئے تے اوکھے ویلے بندہ کسے کے بھی ٹر جاتا ہے پلیا، تو مینوں تے سمجھ ہی آ جائے آئے تے بوا کھڑکا کے حضرت دانیال نبی دا کہنے لگے مہربانی کرو ساڈی مشکل حل کر چھڈو، ساڈی حاجت پوری کر چھڈو، فرمایا کی گل، کہنے لگے بادشاہ نے تعبیر دسو، تے فرمایا دسو نا، کہنے لگے انہوں خواب کوئی نہیں یاد، تے فرمایا خواب دا کی کر، کہنے نے وہ خواب بھی دسو تعبیر بھی، حضرت دانیال نبی نے ایک جملہ بولیا اور کیا یہ سین جب پنجابی ترجمہ کرنا تے اے بن دے، حضرت دانیال نبی کہنے نے چکی آندا ہے خواب بھی دسو تعبیر بھی، کہنے لگے جی، تے فرمایا ہور کی چاہیے دسو، اور کی چاہیے دسو ہے دس دن میں، تے او کہنے لگے کیا تسی ساڈی طرفوں جا کے ساڈی جان بچان واسطے جا سکدے ہو، حضرت دانیال علیہ السلام فرمایا ہاں میں چلنا، میں جدوں اینی گل پڑھی نا مار صاحب جان مجھے اے جدوں میں گل پڑھی تے مینوں اپے بھی بڑا لطف آیا، او میں آکھیا نبیاں دی شاناں ہوندیاں نے، انہاں دے بوئے تے دشمن آ جان نا انہاں دی جان بخشی کروان واسطے چلے جاندے تے دشمن دے دربار وچ، حضرت دانیال دشمن دے دربار وچ دشمن بچان پہ جاندے نے، میں آپ ہی لطف لیندا رہیا اس گل دا، او میں کہ جب مقتدی نبی دشمن بچان دشمن دے دربار وچ ٹر جاندا ہے نا، ساڈا نبی امت بچان رب دے دربار دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے، رحمت شفیع امت دے دیوانے ہو، ایک ایک نعرہ تاجدار ختم نبوت بھی لا چھڑے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اللہ اکبر عزیزان من، آؤ میں گلوں ختم کر دے لے آیا دنیا والیو، اللہ دے نبی حضرت دانیال نے آکھیا چلو میرے نال میں جا کے گل کرنا، ادھر پخت نصر بیٹھی ہے، اللہ دے نبی سامنے آ کے فرمایا دس کی چاہنے، آنے میری خواب دیوں دی تعبیر دسو، اللہ دے نبی مسکرا کے فرمایا تو ہی دس پہلے خواب سننی یا پہلے تعبیر سننی، پہلے خواب سننے یا تعبیر آندے، تعبیر تے میں شک کر سکنا جدوں تک خواب نہ یاد آوے، اللہ دے نبی فرمایا سن میں تینوں دسنا، سن میں تینوں دسنا، سن میں تینوں دسنا میں تینوں دسنا، تو خواب ویکھیا پت ویکھیا جلا اتلا حصہ سونے دا وشکار دا چاندی دا تھلڑا تانبے دا بنیا سر آسماناں نوں پیا لگ جائے، اے تیری خواب بول کے اندر صدقتا 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 آدھے الرؤیا کہنے تساں سچ آکھیے لگدا میں کلا نہیں پیا ویندا تسی بھی میرے نال ویکھی آندے،
تسی بھی میرے نال ویکھی آؤندے ہو میرے نبی پاک صاحب اولاد دے دیوانے ہو جدوں اینی گل کیتی ہے اللہ دے نبی نے گل کر دتی کتاب وچ جملے لکھے نے میں عشق نام ترجمہ نہیں کس کو اگے نہیں کرنا چاہنا جنہ مجمع بار اللہ خوش بیٹھی ہے اندر تو اندر والا اس جملے دا لطف لین دی کوشش کریا جے میں آنا دنیا والے ہو دانیا نبی دی شان رب دا دشمن دی اپنا دشمن گھر ستیا ہوئے او دا پرسنل میٹر جان لیندے نے او دی خواب نو جان لیندے نے او دی خواب نو جان لیندے نے اپے تے مینوں آکھیا جے جدی خواب اوہی جان دے فقط نہ سوال اللہ دا نبی گھر بیٹھے ہے اے ظالم محل وچ ستیا انہاں نو کیویں پتہ لگ گیا وے اے آکھنا پوے گا رب نے نبیاں نو طاقت دتی ہے جنوں جانن دے حالات جان لیندے نے فقط میرا نکا جا سوال ہے جے دانیا نبی دشمن خدا دے خواب جانن والے دانیا دنیا کا میرا نبی اینا والیاں دا میلاد بھی جانن والا میرا نبی اینا والیاں دا میلاد بھی جانن والا ہے تڑپ کے آنے ہاتھ جوڑ آنے جے خواب دسی تعبیر بھی آپ پہ دسی جاؤ ہنو اکیلے ہومن آکھنا سی دسی ہونے اگر پیشاں ہو اندھتے کی بات تو دس دانیال نبی فرمان لگے جڑا بت بیٹھی ہے نشانی آئی تیرے تو بعد دنیا وچ بت بنن لگ پون گے دنیا بنیاں سونے دے تے تانبے دے تے چاندی دے بنا لینے نے انساناں نے اپنی زمیناں انہاں کے گزارنیاں نے انہاں کے جھکا لینیاں نے پر عظمت دے اندر پوری دنیا دے اندر بت پرستی عام ہو جائے گی یہ نشانی اس غلطی کے بت پرستی عام ہونا لیے پھیلن والی ہے آندے بت دی گل نہیں چھڈو نا مینوں دسو جڑا نور نکلیا ہے او نور کہندا ہے او نور کہندا ہے اس نور دی داستان سناؤ نا کہن لگے جدوں اینی گل پوچھیے اللہ دے نبی مسکرا کے فرمان لگے جدوں جگ تے بت پرستی عام ہو جائے گی اللہ نے بندیاں تے رحم آوے گا اللہ نور بنا کے اپنا آخری نبی عطا فرماوے کرم ہو گیا فضل ہو گیا تائیں کسی میں پھر سے جا گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا اور شاید ایسے غلطی ترجمانی کر دیا میرے بریلی دے تاجدار امام احمد رضا عاشق امام کیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی سرکار سے پایا گوشادہ حضرت عثمان کے بارے میں نور کی سرکار سے پایا گوشادہ وہ مبارک تجھ کو ظلم و رین جوڑا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کیوں تو ہے این نور تیرا سب گھرانا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ اللہ اکبر سجنوں میرے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نور بن کے آئے جنہاں زمانے میں روشن کیتا لوگاں دیاں بنجر زمینہ دلاں دیاں انہاں دیاں باطنی کیفیات بھی روشن کیتیاں روحانی جسمانی کیفیات میں روشن کیتا حضور دا میلاد اسی اس واسطے منانے ہیں کہ اس میلاد نے سانو بندہ بھی بنایا ہے اس میلاد نے سانو انسانیت بھی سکھائی اس میلاد نے سانو تعظیم بھی سکھائی اور اس میلاد نے سانو رب دی پہچان بھی عطا کی یعنی ایک روحانی زندگی ہے ایک بدنی دنیاوی جسمانی زندگی نبی پاک کی سیرت اور میلاد سانو دوویں چیزاں سکھاندا ہے اس گل تے اپنے رب دا شکر ادا کرن واسطے حاضر ہویا دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو صحیح معنی چ شکر ادا کرن دی توفیق عطا شکر ادا حضور جانا دی آمد دا شکر اے وے کہ تسی حضور دی سنت تے عمل کر کے شکر ادا کرو نبی رحمت شفیع امت دی صحیح معنی چ پیروی اطاعت کرو گے تے اللہ دا شکر ادا ہو جائے گا دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے اور نور نبی دا صدقہ اللہ تعالی فوت شدگان یا قبران نور عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ میرے برادران دے والد بزرگوار اور دیگر اس فیملی دے جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب نے قبریں کرتی ہیں نزول فرمائے وما توفیقی الا باللہ